کلمہ توحید کے بعد نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور تمام ارکان میں سے نماز ہی کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح سے عمارت کو قائم رکھنے کے لیے ستون کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح دین پر قائم رہنے کے لیے نماز کا ہونا اشد ضروری ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے باقی ارکان کا حکم زمین پر رہتے ہی دیا گیا، لیکن نماز کے لیے اللہ رب العزت نے یہ اہتمام فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلوا کر وہاں تحفتاً عطا فرمائی۔ اسی لیے نہ صرف قرآن پاک میں جا بجا نماز کو وقت پر ادا کرنے کا حکم موجود ہے، بلکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان گنت احادیث روایت کی گئی ہیں کہ جن سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ سفر میں، حضر میں، بیماری کے عالم میں، حتیٰ کہ جنگ کے دوران بھی نماز ادا کرنے میں معافی نہیں ہے۔ اگرچہ صلاۃ الخوف کے تحت اس میں تخفیف کی اجازت تو ہے، لیکن پھر بھی اگر عین لڑائی میں وقت نماز آ جاتا تو مسلمان فوراً صف آرا ہو جاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہوا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اپنے آج کے اس خصوصی ویڈیو سیشن میں ہم نے آپ کے ساتھ نماز ہی کی چند کرامات، چند فضائل اور فوائد کا ذکر کرنا ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ نماز کی پابندی اختیار کرتا ہے تو پھر کس طرح اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے اور اللہ کیسے اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، حسب معمول آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ کے جو بندے نماز کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں، وہ ہر حالت میں نماز وقت پر ادا کرتے ہیں، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ اپنے گھر سے دور سفر کی صعوبتیں کیوں نہ برداشت کر رہے ہوں، لیکن نماز کی وقت پر ادائیگی سے چوکتے نہیں ہیں۔ جبکہ جن کے دلوں پر غفلت کی مہریں لگی ہوئی ہیں، وہ مسجد سے اذان کی آواز سنتے ہوئے بھی، مسجد صرف چند قدم کے فاصلے پر ہوتے ہوئے بھی نماز نہ ادا کرنے کے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ اور دوسری جانب اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جو خشکی تو رہی ایک طرف، سمندر کے اندر بھی جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو فوراً قبلہ رخ ہو کر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک ویڈیو پچھلے چند روز سے انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں ایک بوڑھا مچھیرا اپنی کشتی ہی پر نماز کا فریضہ ادا کر رہا ہے۔ اس کی کشتی چلی جا رہی ہے، اس کا جال پانی میں ہے اور وہ ان سب سے بے نیاز اللہ کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں کھڑا ہے اور اسی کے آگے رکوع اور سجدے میں جھک رہا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اصل رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے رزق کا بندوبست وہ ذات باری تعالیٰ کرتی ہی رہے گی۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دن میں مقرر کردہ اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ پھر ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت اندیکھی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ نماز کی کرامتوں اور اس کے فوائد کے حوالے سے تو بے شمار واقعات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ پہلے ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا فیکٹ شیئر کرتے ہیں کہ جسے آج کی جدید میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے۔ آج کی جدید سائنس اسلامی عبادات اور تعلیمات کے حوالے سے ایک شکوک و شبہات تو رکھتی ہے، چنانچہ ان کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے جدید مینٹل اپروچ رکھنے والے سائنسدان اسلامی عبادات کو تجربہ گاہ کی زینت بناتے رہتے ہیں۔ اور ایسی ہی ایک چونکا دینے والی نماز سے متعلق تحقیق ملائیشیا میں سامنے آئی۔ یونیورسٹی آف ملائیشیا کے ڈپارٹمنٹ برائے بائیو میڈیکل انجینئرنگ نے نماز کے انسانی ذہن اور جسم پر اثرات کا سائنسی مطالعہ کیا تو نتائج اس قدر شاندار اور حیران کن تھے کہ اس تحقیق کو فوری طور پر بین الاقوامی شہرت یافتہ سائنسی جریدے اپلائیڈ سائیکو فزیولوجی میں شائع کرنے کی درخواست کر دی گئی۔ یونیورسٹی کی ایک ٹیم نے سینئر سائنسدان کی قیادت میں ایک تحقیق کی جس میں نماز میں مصروف افراد کے دماغ کے فرنٹل، سینٹرل، ٹیمپرل، پرائٹل اور آکسیپٹل نامی حصوں کے ساتھ EEG مانیٹر منسلک کیے گئے اور نماز کے مختلف مراحل کے دوران یعنی رکوع و سجود اور قیام میں دماغ کے اندر موجود انرجی کے سگنلز کا مطالعہ کیا گیا۔ تحقیق کے نتائج سے معلوم ہوا کہ نماز کے دوران اور خصوصاً سجدے کے دوران دماغ میں الفا ویو ایکٹیویٹی میں نمایاں اضافہ ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الفا ویو ایکٹیویٹی ہے کیا؟ ان الفا ویوز کی کثرت دماغ کے پرائٹل اور آکسیپٹل حصوں میں نظر آئی جو دماغ کے بالائی اور عقبی حصوں میں واقع ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بار بار کے تجربات کے دوران یہی صورتحال سامنے آتی رہی، اگرچہ دیگر مراحل کے دوران الفا ویوز میں نسبتاً کم اضافہ ہوتا تھا، لیکن سجدے کے دوران ان کے سگنلز عروج پر پہنچ جاتے تھے۔ خواتین و حضرات، الفا ویوز انسانی دماغ میں سکون، اطمینان اور خوشی کے جذبات پیدا کرتی ہیں۔ یہ روزمرہ زندگی کی مشکلات اور تکلیفوں کے شکار دماغ کو پرسکون کرنے اور انسانی توجہ اور صلاحیتوں کو نکھارنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں اور
سجدے کے دوران دماغ کے ان حصوں میں الفا ویوز کا اخراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو حرف بحرف سچا ثابت کرتا ہے کہ مومن جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج مغرب میں مختلف سائیکالوجسٹ اپنے پریشان حال مریضوں کو سکون پہنچانے کے لیے اور دماغ سے انہی الفا ویوز کے اخراج کو بہتر بنانے کے لیے انہیں دوائیاں تجویز کرتے ہیں، لیکن اس جدید ریسرچ کے بعد ماہرین کا ماننا یہ ہے کہ یہ تمام تجربات ظاہر کرتے ہیں کہ نفسیاتی اور ذہنی مسائل کے حل کے لیے مہنگے اور سائیڈ ایفیکٹس کے حامل علاج سے کہیں بہتر اور آسان نسخہ نماز ہے۔ ویورز، نماز کی کرامات کا اگر ذکر کیا جائے تو ملائیشیا میں ہونے والی اس تحقیق کے بعد ملائیشیا ہی کے ہمسایہ ملک انڈونیشیا میں پیش آنے والا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جس کے بعد آپ پر نماز کی اہمیت، اس کے فوائد، اس کی فضیلت روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ دنیا میں سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک انڈونیشیا ہے۔ یہ ملک جزائر پر مشتمل ہے اور ارد گرد سمندر ہونے کی وجہ سے یہاں کی آبی حیات مشہور ہے۔ دنیا بھر کے ٹورسٹ یہاں کی سمندری حیات دیکھنے کے لیے اور ڈیپ سی ڈائیونگ کے لیے انڈونیشیا آتے ہیں۔ انڈونیشیا ہی کے ساحلوں کے پاس ایک ایسا ایریا بھی ہے جو دنیا کی خطرناک ترین شارکس کی آماج گاہ ہے، اور وہ لوگ جو یہاں پر ڈیپ سی ڈائیونگ کے لیے جاتے ہیں اور ان شارکس کو دیکھنے کے لیے کھنچے چلے آتے ہیں، انہیں خصوصی پنجرے میں بٹھا کر نیچے بھیجا جاتا ہے کیونکہ یہ خونخوار شارکس انسانوں کو دیکھ کر ہی ان پر حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ قبل کچھ انڈونیشین مسلمان سوئمنگ ود دی شارک نامی اس ایڈونچر کے لیے یہاں پر پہنچے۔ وہ ڈیپ سی میں گئے تو وہاں پر نماز کا وقت ہوتے ہی انہوں نے کھلے سمندر ہی میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب عام حالات میں یہ جان کے خطرے سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے کیونکہ خونخوار شارک ہیومن فلیش کی بو پاتے ہی فوراً وہاں پر پہنچ جاتی ہے، مگر دنیا نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ تمام شارکس وقتی طور پر اس ایریا سے یوں دور ہو گئی جیسے کسی غیبی قوت نے وہ علاقہ ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا ہو۔ انڈونیشین مسلمانوں نے نہ صرف باجماعت بلکہ انفرادی طور پر بھی یہاں پر عبادات سر انجام دیں اور مکمل اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد وہ سمندر کے نیچے موجود زندگی کا نظارہ کرتے ہوئے واپس سطح سمندر پر آ گئے۔ زیر آب نماز ادا کرنے کی یہ ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہو گئی، جہاں لاتعداد لوگ اسے نماز کی زندہ کرامت قرار دیتے رہے، وہیں لوگ ان پر تنقید بھی کرتے رہے کہ اس عمل کا سٹیٹس نمود و نمائش سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر عبادات سر انجام دیں۔ یہ لوگ ڈیپ سی میں جانے سے پہلے نماز ادا کر سکتے تھے یا پھر اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے بعد سطح سمندر پر واپس آ کر بھی نماز ادا کر سکتے تھے۔ تو دوستو، آپ کمنٹ سیکشن میں ہماری رہنمائی ضرور کیجیے گا کہ آپ کی نظر میں انہوں نے بہترین عمل کیا ہے یا انہیں اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایسے سمندر کے نیچے نماز ادا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کے جوابات کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دین کے تمام ارکان پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور ہم دین کے احکامات کے فوائد صحیح طور پر سمیٹ سکیں۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ایسی ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچاتے رہیں، اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔